ساتوں مقامات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ خاتمہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا، ایسے طور پر سر بمہر کرنا، بند کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے نکالا نہ جا سکے، وہاں قرآن خاتمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے ساتوں مقامات پر۔ اب آپ آئیں دیکھیں نا ذرا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مشہور معروف 5-7 آدمی تھے جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر ہم نے بندش کر دی ہے۔ کیا مانا؟ کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر خاتمہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اب آپ آئیں خاتم النبیین کی طرف، اس کا بھی معنی یہ ہوگا کہ رحمت عالم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کے سلسلے پر ایسے طور پر بندش کر دی کہ حضور کے بعد کسی پہلے انبیاء میں سے کسی کو سلسلہ نبوت سے نکالا نہیں جا سکتا، حضور کے بعد کسی نئے آدمی کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں خاتم النبیین۔ البھائی یہ تو تھا قرآن کے حوالے سے، حدیث نے بھی تو اس کا ترجمہ کیا نا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی کے ساتھ محمد عربی نے اس کی تعبیر اور تشریح کی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اہل لغت کو، جائیں قدیم شعرائے عرب، دنیا جہان کی قدیم لغت کی کتابیں، موجودہ لغت، ان سب کو دیکھیں، جہاں پر خاتمہ کے کئی معنی آتے ہیں، یہ انگشتری کے معنی میں بھی آتا ہے، انگشتری کے اندر جو ہے وہ جو نگ لگایا جاتا ہے یہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے، ہلکے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ختم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مہر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن میں ساری لغت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس بات پر کہ جب خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا اس کا معنی سوائے آخری کے کائنات کی کسی لغت کی کتاب میں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لفظ ہے خاتم النبیین کا، اس کا معنی ہے آخری نبی، خاتم القوم قوم کا آخری، خاتم النبیین نبیوں کا آخری، لفظ ہو خاتم کا، مضاف ہو جمع کی طرف، اس کا سوائے آخری کے کائنات کی کسی لغت میں اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ دور جائیے، خود دور کو چھوڑیے، خود غلام احمد قادیانی کو میں لیتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس میں صاحب بہادر نے اپنے بیٹے مبارک احمد کے متعلق کہا کہ پہلے وہ اس کے متعلق اپنی پیدائش کے متعلق غلام احمد تذکرہ کرتے ہیں، ایک تو ازالہ اوہام میں خاتم النبیین کا لفظ لکھا اور خود غلام احمد نے ترجمہ کیا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا۔ غلام احمد قادیانی نے خاتمہ کا لفظ بھی کئی مقامات پر استعمال کیا اور ہر مقام پر اس کا معنی آخری کرتا ہے۔ جب تک خود نبی بننے کا شوق نہیں تھا، بعد میں اس کی تحریف کے درپے ہوا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں تو پہلی بات کو لیتا ہوں۔ میرے بھائی، خود غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے میرے خیال میں یہ کائنات کے اندر ایک نیا عجوبے کی دریافت ہے کہ کوئی آدمی اپنے پیدائش کے واقعہ کو لکھے کہ میں ایسے پیدا ہوا تھا، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جا سکتی۔ لیکن چھوڑیے اس بحث کو، مجھے نہیں اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں مغزخوری کرنے کی۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ پہلے میری ماں کے پیٹ سے جنت بی بی نکلی، پھر میں نکلا۔ قادیانی کرم فرماؤں کو کل یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے کہ مولوی صاحب نے منافرت کی بات کی، یہ نہ کہیں کہ اخلاق سے گری ہوئی بات کی۔ بھائی تم میرے نبی کا نام لو، میں تمہارا منہ چومنے کے لیے تیار، تم میرے نبی کی حدیث پڑھو، میں گردن جھکانے کے لیے تیار۔ یہ میں تمہارے نبی کی حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تریاق القلوب۔ خود کہتا ہے کہ میری ماں کے پیٹ سے پہلے جنت بی بی نکلی، پھر میں نکلا۔ یہ نکلے کے الفاظ کو بھی دیکھیے اور غلام احمد کے دعوے کو بھی دیکھیے۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے سلطان القلم بنا کے بھیجا ہے۔ اگر سلطان القلم پیدائش کے واقعے کو نکلی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے اور وہ بھی اپنی ماں کے متعلق، تو پھر ادب کو تو سر پیٹ کے رہ جانا چاہیے دنیا میں۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، میں اشارے کر رہا ہوں۔ کہتا ہے پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا۔
اور اس کے پاؤں کے ساتھ میرا سر جڑا ہوا تھا. مجھے اس سے بھی بحث نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ اس کا اپنا قضیہ ہے, ان کی پرائیویٹ لائف ہے, مجھے اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. آگے جو وہ لفظ استعمال کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکلی, میں نکلا, میں پیدائش ایسے طور پر ہوئی, میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ہوں. میری پیدائش کے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوئے. بھائی خاتم النبیین کا لفظ بھی خاتم کا جمع کی طرح مضاف تھا, النبیین جمع ہے, یہاں بھی خاتم الاولاد خاتم کا لفظ اولاد جمع کی طرح مضاف ہے. غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد تھا, میرے بعد لڑکی لڑکا تندرست و بیمار چھوٹا بڑا اور کوئی پیدا نہیں ہو سکا, تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ محمد عربی کے بعد ذلی بروزی مستقل غیر مستقل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. میں نے قرآن کے حوالے عرض کیے, حدیث کی مثال دی, لغت کو پیش کیا, غلام احمد قادیانی کو پیش کیا, اور امت کے عقیدے کی بات کرتا ہوں. 1400 سال سے آپ کی امت کا ایک فرد بشر ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ حضور کے بعد کوئی اور شخص نبی بن سکتا ہے. ایک آدمی پوری امت کے اندر قابل ذکر ایسا نہیں. پہلی صدی سے لے کر آج کی صدی تک 1500 سال ہوا چاہتے ہیں, 14.5 آج تک امت کے اندر ایک فرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے. ہاں البتہ یہ تو ہوا کہ امت میں جب کبھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے اس کے مقابلے میں ایک ہی صدا لگائی کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں. دعوت نبوت, یہ ہمارے شرح فقہ اکبر کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ دعوت نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع, کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. یہ اس گفتگو کے بعد مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ قادیاں تک اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ حضور کے بعد جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت نے انگڑائی لی, اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا صاحب بہادر تم اور تمہارے ماننے والے مسلمانوں کا حصہ نہیں. اور دنیا کا کوئی قانون, دنیا کا کوئی اصول اس بات کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہم پر یہ قدغن نہیں لگاتا. ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. کون سا قانون ہے جو مجھے پابند کرے کہ نہیں تم اس بات کو تسلیم کرو؟ دور کیوں جاتے ہو؟ وہ دیکھو نا, افریقہ کی ایک عدالت ہے, وہاں پر ایک کیس پیش ہوا. ہمارے ایک بزرگ تھے اپنا غیاث الدین, اٹارنی جنرل رہے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے, وہ بھی اس میں گئے تھے, ریاض الحسن بھی, مولانا مفتی زین العابدین, مولانا تقی عثمانی, مولانا عبد الرحیم, مولانا منظور احمد, علامہ خالد محمود, اور یہ بہت سارے ہماری دینی, حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی. جمع برگ کی عدالت کے اندر کیس تھا, چلتا رہا. وہاں پر قادیانی کیس کرنے والے تھے, لاہوری گروپ جو ہے وہ کیس کرنے والے تھے. جج عیسائی اور وہ بھی عورت, اور وکیل قادیانیوں کا یہودی وکیل ہے, جج جو ہے وہ عیسائی ہے, کیس کرنے والے قادیانی ہیں. سے آتشا ہو گیا کفر اسلام کے مقابلے میں. یہودی, عیسائی, قادیانی تینوں اکٹھے کھڑے ہیں, اور اس نے کیس یہ دائر کیا کہ جناب یہ میں قادیانی ہوں, مسلمانوں کی نماز مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. میں مر گیا تو کل کو مجھے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. افریقہ کی بات کرتا ہوں. تو آپ مہربانی کر کے مسلمانوں کو پابند کریں کہ وہ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دیں اور اپنے قبرستان میں بھی دفن ہونے کی. تو جنوبی افریقہ کی عدالت میں کیس چلا. جب مقامی عدالت میں کیس چل رہا تھا تو وہاں پر ہمارے جسٹس غیاث الدین نے ایک حوالہ پیش کیا کہ غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سیدنا انجام آتم میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانییں اور دادییں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. جب یہ حوالہ پڑھا وہ جج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنا عیسائی, فوراً اس نے انگڑائی لی, ہمارے وکیل کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ہمارے وکیل کو کہا کہ صاحب بہادر
آپ یہ حوالہ پیش کر کے میرے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں مسیحی ہوں. آپ میرے جذبات کو مشتعل کر کے فریق مخالف سے کے خلاف فیصلہ لینا چاہتے ہیں. تو آپ کو حوالہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ آپ کا دیا ہوا حوالہ میں واپس وہ کاغذ بھی واپس کر دیا فوڈ اسٹیٹ کہ یہ مقدمے کے ساتھ فائل نہیں ہوگا. ہمارے وکیل نے کہا کہ حضور عدالت کو کہا کہ صاحب بہادر میں آپ کے جذبات کو مشتعل نہیں کر رہا. میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا طریقہ یہ چلا آیا ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی، بعد آنے والے کی خوشخبری دی. کسی نبی سچے نبی نے دوسرے سچے نبی کی توہین نہیں کی. یہ تو طے شدہ ہے آپ کے ہمارے نزدیک کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے. سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غلام احمد قادیانی اگر سچا ہوتا تو سچے نبی کی توہین کا ارتکاب نہ کرتا. غلام احمد کا مسیح علیہ السلام کی توہین کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غلام احمد خود سچا نہیں تھا. اس نے کہا ہاں میں اس کی تحقیق، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. تو حوالہ فائل کر دیا گیا. اس میں اس نے فیصلہ لکھا. اس نے فیصلہ لکھا کہ یہ مسلمانوں کے گھر کی بات ہے کہ کون کافر کون مسلمان. یہ ان کو وہاں سے فیصلہ لینا چاہیے. ہم مجاز نہیں ہے اس بات کے کہ کہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں یا کون ہیں. قادیانی جانے، ان کا کام جانے، ان کو قبرستان میں جانے کی اجازت. یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا. ہم اگلی عدالت میں چلے گئے. جس وقت گئے وہاں پر تو ہمارے وکیل پیش ہوئے. اب وہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سارا مواد تو دوبارہ انہوں نے تو اس کو دیکھنا تھا. تو سپریم کورٹ جوہانسبرگ کی سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ میں ماتحت عدالت کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ غیر مسلم عدالت کو قطعاً حق حاصل نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون مسلمان کون غیر مسلم. لیکن اگر مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فلاں کمیونٹی کا حصہ فلاں چند افراد ہمارا حصہ نہیں، تو عدالت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں کہ ضرور تم ان کا حصہ ہو. جب ساری دنیا کے مسلمان، رابطہ عالم اسلامی کے، پاکستان کے، ہندوستان کے، پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں، اکثریت یہ کہتی ہے کہ قادیانی ہمارا حصہ نہیں، تو عدالت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں تمہارا حصہ ہے. ہم ان کی رائے کو احترام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانی واقعتاً مسلمانوں کا حصہ نہیں. کوئی قادیانی مسلمانوں کی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. فوت ہونے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہو سکتا. اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس پر عدالتی سطح پر بھی دنیا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم آپ حضرات کے ملک کے اندر خود عیسائی حضرات کا ایک ایسا طبقہ ہے اور شاید وہ آپ کے اس علاقے کے اندر ہی پایا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، لیکن مسیحی حضرات خود کہتے ہیں کہ تم ہمارا حصہ نہیں ہو. میرے بھائی آج آپ حضرات دیکھیں یہ ہمارے جتنے پادری صاحبان ہیں، پوپ صاحبان، ان کے لیے خاص قسم کی صلیب ایک ڈیزائن کی گئی ہے، وہ اپنے گلے کے اندر لٹکاتے ہیں. کوئی غیر پادری جو پادری نہ ہو اگر وہ ہو بھی مسیحی، ایک دفعہ نہیں 100 جان سے وہ انجیل کے اوپر فدا ہو، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ترانے گاتا ہو، پکا ٹھکا سکے بند خاندانی طور پر مسیحی ہو، لیکن اس کو اس ڈیزائن کی وہ صلیب استعمال کرنے کی اجازت نہیں. وہ شعار ہے کہ صرف پادری کے پہنے ہی جائے گی، پرسٹیج کے یا ان کو کیا کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ پوپ، وہ صرف ان کو پہنائی جائے گی. میاں اگر یہ صلیب کا ایک خاص نشان پادریوں کے لیے مخصوص ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے کی اجازت بخشی جائے کہ کوئی غیر اس کو استعمال کرے گا تو فراڈ ہوگا. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو اسلام کے طور پر پیش کرے گا تو یہ فراڈ کے ضمن میں آئے گا. مسلمان وہی جو حضور سرور کائنات کو خاتم النبیین مانے. اس کے ساتھ ہی عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. ایک قادیانی نے کہا کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟
میں نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی، کب ہم نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے، روزے رکھنے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے؟ نماز روزے کی وجہ سے تو کوئی کافر نہیں ہوتا، غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ غلام احمد کو ماننے کے حضور سرور کائنات کے بعد کسی شخص کو بطور نبی ماننے کی اس کی وجہ سے کافر ہوتا ہے۔ میں غلام احمد کی وجہ سے تمہیں کافر کہہ رہا ہوں، تم نماز روزے کی بحث لے آئے، نماز روزے کی تو یہاں پر بحث ہی نہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں استدعا کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت براہ راست تصادم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ آج غلام احمد قادیانی کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت پر بٹھایا جا رہا ہے، اور میرے ماں باپ روح و جسم آل اولاد قربان کہ قرآن مجید نے جو اعزاز اور اکرام رحمت عالم کے لیے مختص کیے تھے، ایک ایک کر کے قادیانی ان کو حضور علیہ السلام کے اعزاز کو غلام احمد کے لیے الاٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج میں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ تذکرہ نامی کتاب ہے قادیانیوں کی منگوا دی جائے، یہاں پر نہیں مل سکی، مجھے لندن نہیں جانا ہوا، ساتھ لے آتا۔ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مرزا تو رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مجید میں ہے یاسین والقرآن الحکیم، غلام احمد قادیانی کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا تو یاسین ہے۔ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا المزمل، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے اوپر اتری، اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ مرزا محمد بھی تو ہے، رسول اللہ بھی تو ہے۔ خدا کے بندو، اے امت محمدیہ کے افراد، یہاں پر رہنے والے میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہر چیز کی کوئی حد ہوا کرتی ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ بے رحمانہ طریقے پر رحمت عالم کے تمام تر اعزازات کو، آپ کے بیج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اتار کر وہ اپنے سینے پر سجایا جاتا ہے، اور ہم جواب میں کہتے ہیں کہ رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رواداری کا درس دینے والی دنیا کبھی سوچے اس بات پر کہ میرے سر کی کوئی پگڑی اٹھائے گا تو میں تڑپ جاؤں گا۔ حضور سرور کائنات ہی ایسے لاوارث ہیں کہ جو چاہے ان کے اعزازوں کو قادیان کا دہقان دشمن کے کہنے پر بے دریغ ان کو استعمال کرتا جائے، اور کوئی اللہ کا بندہ اس پر صدائے بلند کرے تو جواب میں کہا جائے کہ یہ رواداری بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ بھائی رواداری سر آنکھوں پر، ہر مسئلے میں رواداری ہے، بھلے وہ قادیانیت کو قادیانیت کے نام پر پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ساری دنیا کے اندر پیش کریں، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر پیش کریں، وہ جانے ان کا رب جانے، وہ جانے اس کے ماننے والے جانے، ہمیں اس مریخ پر چلے جائیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، قادیانیت کو اسلام کے نام پر اگر وہ پیش کریں گے، غلام احمد قادیانی کو اگر محمد الرسول اللہ کے طور پر پیش کریں گے، اور غلام احمد کے دیکھنے والوں کو اگر صحابہ کے حوالے سے پیش کریں گے، تو یہ بات وجہ اشتعال بھی ہے، وجہ پریشانی بھی، اور اس پریشانی کا باعث قادیانی جماعت بن رہی ہے۔ نہیں بے بحث اس بات سے آج کی مجلس میں قرآن کے حوالے سے، سنت رسول کے حوالے سے، اجماع امت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے میں نے اتنی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی۔ اب آپ میں سے اگر کوئی دوست اس سلسلہ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے تو میں نوکر